سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان بہت ہی زیادہ رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حالت کو دیکھ کر خود رونے لگے۔ تو اس نوجوان نے سیدنا فاروق اعظم سے عرض کی کہ آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ سیدنا فاروق اعظم محبوب کی خدمت میں آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم بھی رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کہ اے فاروق اعظم کیا بات ہے؟ تو کہا آقا ایک نوجوان میرے سامنے بہت زیادہ رو رہا تھا، جس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اجازت دے دی۔ وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت زیادہ رونے لگا۔ حضور نے مسئلہ پوچھا، کیا بات بنی؟ اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا۔ حضور نے فرمایا کیا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کیا اللہ کی کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ کے محبوب میرا گناہ بہت زیادہ بہت بڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا؟ وہ کہنے لگا میں نے شرک نہیں کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا تم نے کسی اللہ کے بندے کو قتل کیا؟ اس نے کہا میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا پھر کون سا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو رو رہا ہے، جس کو تو سب سے بڑا گناہ کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں اور کئی عرصے سے میں کفن چراتا رہا۔ ایک مرتبہ مجھے پتا چلا کہ انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی ہے۔ میں رات اپنی عادت کے مطابق، اپنے معمولات کے مطابق قبر میں داخل ہوا اور میں نے اس کا کفن اتارا۔ جب میں نے کفن اتار لیا تو اس کے بعد میں کفن اتار کر باہر جانے لگا تو شیطان نے میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں نے زنا کر لیا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی بول رہی ہے کہ اے بندہ خدا تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں بھی ننگا کر دیا اور تو نے مجھے روز قیامت جنابت کی حالت میں کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جس وقت اس عورت نے یہ جملے کہے اور یہ جملے میرے کانوں میں آئے تو مجھے اس وقت سے بہت خوف ہو رہا ہے، میں اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، میں کیا کر بیٹھا، اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ واقعی تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب اس نوجوان نے سوچا اور دل میں یہ کہنے لگے کہ امام الانبیاء والمرسلین نے بھی کہہ دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ فوراً حضور کی مجلس میں سے چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب میرے اوپر ناراض ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی زبان مقدس سے، حضور کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ وہ حضور کی محفل سے اٹھا اور سیدھا پہاڑوں پر گیا۔ پہاڑوں پر 40 دن اللہ کو مناتا رہا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور تشریف فرما ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا بندوں کو پیدا کرنے والے آپ ہیں یا اللہ ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے بھی اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے صرف اللہ ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ جبرائیل نے دوسرا سوال کیا، اللہ فرما رہے ہیں کیا مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں یا اللہ دیتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے بھی اور پوری کائنات کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کیا بندوں کے گناہ معاف کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ گناہ معاف کرتے ہیں یا اللہ؟ تو حضور نے فرمایا سارے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول،
آپ اس نوجوان کو خوشخبری سنا دیں، اللہ نے اس نوجوان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور جاؤ اور اس نوجوان کو خوشخبری دو کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، اللہ کو منانے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔